بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخر الآية. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں شکریہ بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو یہ سنہرا موقع فراہم کیا ہے جس میں ہم بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ کل کی مجلس میں ہم نے بہت سارے واقعات سنے، صلح حدیبیہ اور اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان تمام واقعات کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ صلح حدیبیہ میں ایک اہم واقعہ رہ گیا تھا جس کا ذکر میں نے نہیں کیا۔ واقعہ تھا میرے دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے تھے تو ایک کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا ایک معجزہ دکھایا۔ تیر پھینکا گیا تو پانی پے در پہ نکل کر آ رہا تھا جسے ان گنت صحابہ نے پیا، جن کی تعداد 1400 کے قریب تھی۔ اس کے بعد فوراً بعد خالد بن ولید جو اس وقت مشرک تھے اپنے ساتھ ایک لشکر لائے تھے۔ وہ لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے تاک میں لگے تھے کہ فرصت ملتے ہی ان پر حملہ کر دیں۔ اس وقت خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمان ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو خالد بن ولید نے چاہا کہ ان پر حملہ کریں۔ وقت ان سے چوک گیا۔ ان کو معلوم تھا کہ مسلمان دوبارہ نماز پڑھیں گے، جیسے ہی دوبارہ وہ نماز پڑھیں گے یعنی عصر کی نماز پڑھیں گے تو میں ان پر ٹوٹ پڑوں گا۔ یہ کہہ کے ان سے ایک فرصت چھوٹ گئی تھی اور دوسری فرصت کے انتظار میں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اسی وقت صلاۃ الخوف کو نازل کیا۔ صلاۃ الخوف ایسی نماز ہے جو جہاد کے میدان میں پڑھتے ہیں، جنگ کے میدان میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کی کئی قسمیں ہیں میرے دوستو، صلاۃ الاستخارہ، فرض نماز، صلاۃ العیدین، صلاۃ الاستسقاء، تقریباً 10 کے آس پاس نمازوں کی قسمیں ہیں۔ صلاۃ الجنازہ، اس میں سے ایک قسم ہے صلاۃ الخوف، جنگ کے میدان میں پڑھی جانے والی نماز۔ اس نماز کو عام طریقے سے کچھ ہٹ کر پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ اگر دشمن قبلے کی طرف ہو، آپ اور قبلے کے درمیان دشمن ہے، یا پھر مجاہدین اور قبلے کے درمیان دشمن ہے، میدان میں ہے، نماز لا محالہ پڑھنا ہے۔ اسلام میں جنگ کے میدان میں ہو آپ، بیمار ہو آپ، سفر میں ہو آپ، کسی بھی حالت میں نماز پڑھنا ہے۔ نماز چھوڑنے کا تصور اسلام میں ہرگز نہیں ہے میرے دوست۔ نماز چھوڑنا یہ اسلام میں اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، اس کے لیے کسی بھی قسم کا دروازہ کھلا نہیں ہے۔ نماز لا محالہ مومن کو پڑھنا چاہیے، نماز سے چھٹکارا نہیں ہے۔ البتہ مسافر ہے اس کے لیے نماز میں تخفیف ہے کہ وہ قصر کر لے۔ اگر مسلسل سفر میں ہے تو اس کے لیے جمع کرنا بھی جائز ہے، ظہر اور عصر کو جمع کر کے نماز پڑھے اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے نماز پڑھے۔ جمع کرنے کی صورت بھی ہے اسلام میں، ساتھ ساتھ قصر بھی کر سکتے ہیں۔ 4 رکعت کی نماز کو آپ 2 رکعت پڑھیے مسافر کے لیے۔ اسی طریقے سے آدمی بیمار ہے اس کے لیے جمع کرنا جائز ہے۔ تو لا محالہ کسی بھی حالت میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ العہد الذی بیننا وبین الکفر والشرک الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان
فیصلہ کرنے والی چیز نماز ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے نماز چھوڑے اس نے کفر کیا. اہل علم کے درمیان جو آدمی جانتے بوجھتے نماز چھوڑتا ہے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. اکثر و بیشتر اہل علم میں کہتے ہیں نماز چھوڑنے والا اگرچہ کہ وہ عمدن چھوڑ رہا ہے، اگرچہ کہ وہ آلسی پن کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، چاہے کیسی بھی صورت ہو وہ کافر ہے. یہ کہنے والے زیادہ ہیں میرے دوست. تو نماز چھوڑنا کفر کے مانند ہے. نماز میں چھوٹ نہیں ہے. جیسے ہی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے سب سے پہلے اسے نماز پڑھنا ہے میرے دوست. نماز کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ آج ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں میرے دوستوں تقریباً 90% لوگ ایسے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو نماز کو بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. نماز ان کے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے اگر اسلامی حکومت ہو تو اس آدمی کو بلایا جائے گا، اس آدمی کو سزا دیا جائے گا اور اس سے توبہ کروایا جائے گا. اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی کہ وہ درست ہو جائے پھر نماز قائم کر لے. اگر درست نہیں ہوا، توبہ نہیں کیا، نماز قائم نہیں کیا، باقاعدہ اسے مرتد ہونے کے حکم میں قتل کر دیا جائے گا. جب قتل کر دیا جائے گا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی ناش کو نکال کے سڑکوں میں پھینک دیا جائے گا، جسے گیدھوں اور دوسرے پرندے کھائیں گے، نوچ نوچ کر کھائیں گے اور اس کی ناش کو لوگ دیکھ دیکھ کر دنگ ہوتے رہیں گے اور عبرت حاصل کریں گے کہ بے نمازی کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے کیونکہ ان کو معلوم ہے نماز چھوڑیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کافر ہیں، تو کفر کو چھپانے کے لیے نماز پڑھتے تھے. نماز کسی بھی حالت میں میرے دوستو چھوٹ نہیں ہے. اس سے آپ کو لا محالہ پڑھنا ہی ہے، پڑھنا ہی ہے. اسلام ہے تو نماز ہے، نماز نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. اسے اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے اور اس کا پروپیگنڈا کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں میرے دوست بے نمازی، نماز کے ساتھ بد احتیاطی ایک کوئی موضوع ہی نہیں. بڑی آسانی سے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھ لیجیے اس سے پہلے والوں میں نماز چھوڑنے کا تصور نہیں تھا، بلکہ آج سے چند دن پہلے 50-60 سال پہلے بھی ہندوستان میں چاہے کیسی بھی حکومت تھی ہو، چاہے جیسے ہی بادشاہ تھے ہو، لیکن عوام نماز پڑھتی تھی. نماز کی اہمیت تھی. نمازوں کے لیے دوڑ لگاتے تھے، آگے بڑھ کے نمازیں پڑھتے تھے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مساجد ہیں. کیوں بنی گئی؟ انگنت مساجد. جائیے آپ نارتھ میں، شمال میں جائیے، مساجد انگنت ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی بادشاہ آتا چاہے جیسا بھی عیاش ہو، کیسے بھی اس کا مزاج ہو، کم از کم وہ مسجد تو بنا لیتا اور نماز تو قائم کر لیتا. تو نماز چھوڑنے کا تصور مسلمانوں کے درمیان ایک مدت تک نہیں تھا. ایک صاحب فقیہ مغرب کے رہنے والے، وہ نماز کے مسائل میں کتاب لکھ رہے تھے. کتاب میں انہوں نے ایک ایسے مسئلے کو چھیڑا جس کا تعلق نماز کے چھوڑنے والے سے تھا. تو وہ نیچے لکھتے ہیں کہ ایسی صورت تو ممکن نہیں ہے. وہ نیچے لکھتے ہیں، مسائل بیان کرتے جا رہے ہیں، بیان کرتے فلاں کے لیے فلاں، فلاں کے لیے فلاں، اور جب ایک صورت کا بیان کیا کہ جس میں آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ ایسی صورت تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ایسی صورت ممکن بھی نہیں. اللہ اکبر. یعنی نماز چھوڑنے کا تصور تھا ہی نہیں. اللہ المستعان. ہم ایسے معاشرے میں آ گئے ہیں جہاں پر نماز کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا ہے. نماز ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ صرف بوڑھے پڑھتے ہیں. نوجوان نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بوڑھے بھی دکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی بھی نماز شروع کریں تم لوگ، جاؤ جی 40 سال کے بعد آؤ، ابھی کیا آؤ جمعے کو آؤ، عیدیں نہ پڑھو بس کافی ہے. یہ کہنے والے ہیں. اور اگر ان کے گھر میں بچے داڑیاں رکھ لیں، نماز کی پابندی کرے تو بڑے جو ہے تھوڑا تکراؤ محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا بھائی یہ عمر میں بھی ہے نا، عمر کر لیں گے بات. ایسی نصیحتیں، ایسی باتیں سناتے ہیں. یاد رکھ لیجئے میرے دوستوں یہ روایتیں شیطان کی ہیں. کوئی آدمی آپ کو نماز سے روکے جان لیجیے کہ شیطان ہے. نماز سے کوئی اگر آپ کے والد نماز سے روکے تو آپ ان کی نافرمانی کیجیے، کہیے کہ آپ کی بات نہیں چلے گی، نماز پڑھوں گا میں. والدہ کہتی ہیں کہ میں تمہیں نماز پڑھ نہیں چھوڑوں گی تو آپ والدہ کی بات کو اٹھا کر پھینکیے. لا طاعت فی معصیۃ الخالق. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اتباع نہیں ہوگی. بے نمازی ایک بدترین چیز ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو ہم کو پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں اس کی وجہ میرے دوستوں بے نمازی ہے. مساجد جا کے دیکھیے صرف جمعے میں بھرتی ہے.
عیدین میں لوگ سڑکوں میں نماز پڑھتے ہیں. اگر کاش یہ لوگ ہر وقت ایسی نماز پڑھتے, لوگ سڑک میں اتر کے نماز پڑھتے, تو کوئی مائی کا لال یہ دم نہیں رکھتا کہ مسلمانوں کو کہے کہ مساجد بند کر دیں, مساجد کو جو ہے روک دے. اور کسی کے اندر دم نہیں ہوگا کہ کہیں کہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے اذان نہیں سنائیں, اقامت نہیں سنائیں, تلاوت نہیں سنائیں. کیونکہ مسلمان ہے تو نماز ہے, اگر نماز نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. نماز ہے تو مساجد ہوں گی, نماز نہیں ہے تو مساجد نہیں ہوں گی میرے دوست. تو نماز اور مسلمانوں کا گہرا تعلق ہے. جیسے یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں, یہ ایک پہیے سے گاڑی نہیں چلتی, ویسے نماز اور مسلمان مل کر ہیں. بغیر نماز کے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. آپ دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے نماز تو پڑھ لیجئے, بیسک ایلیجیبلٹی میں اندر آ جائیے. کیونکہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے, نماز کی پابندی نہیں ہوگی, تو یاد رکھ لیجئے میرے دوستو, اتفاقاً کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ آمدن چھوڑتے ہیں, آمدن نماز چھوڑتے ہیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو طہارت کے مسائل نہیں جانتے. بہت بڑی تعداد ہے جو طہارت کے مسائل نہیں جانتے. کیسے وضو کرے نہیں معلوم, جنابت کی حالت میں کیسے نہائے نہیں معلوم. رشوہ دار مر گئے, جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے پاس پہنچ گئے, یہ صاحب باہر کھڑے, کیا بھائی ذرا پیشاب کی پاکی نہیں ہے. یہ حالت ہے. نماز پڑھنے کے نہیں معلوم طریقہ, بہت بڑی تعداد ایسی ہے. نماز پڑھتے ہیں اور کیسے رکعت ٹوٹتی ہے نہیں جانتے. یعنی یہ بنیادی باتیں جیسے 1 2 3 یہ بھی سیڑھی ہے, ویسے مسلمان ہونے کے بعد یہ مسائل جاننا ضروری ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بہت بڑی تعداد ہماری امت میں جو نماز کے مسائل, طہارت کے مسائل, جنابت کے مسائل, اور عورتوں میں تو جہالت حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے. حیض کے مسائل, نفاس کے مسائل, جسے عورت فوراً جاننا چاہیے, جس کے بغیر وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے دوست. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے دینی مراکز کھولے جائیں, دینی ادارے کھولے جائیں جہاں پر تعلیم دی جائے. تعلیم کی کمی جہالت ہے میرے دوست. جہالت ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. اس کی وجہ سے آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو بڑی بڑی جماعتیں ہو گئی ہیں, بڑی بڑی جماعتیں, اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم سوشل ورک کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, لیکن جہالت اتنی, نعوذ باللہ, نہیں معلوم کہ کیا کریں. دھڑلے سے قتل کرتے ہیں, دھڑلے سے لوگوں کے مال لوٹتے ہیں, دھڑلے سے بے حیائی کرتے ہیں, دھڑلے سے گالیاں بکتے ہیں, دھڑلے سے رشوت لیتے ہیں, دھڑلے سے زمین لوٹتے ہیں, اور سب اس کے بعد نام کیا ہے, ہم مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں. یاد رکھ لیجئے میرے دوستو, یہ اگرچہ کہ انتہائی بڑا گناہ ہے, ساتھ ساتھ اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے میرے دوستو. تعلیم لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ آپ انہیں آر باٹم کے لیے بلا لیجئے, اس باٹم کے لیے بلا لیجئے, جمع ہو جائیں گے بہت بڑی تعداد میں. آپ فلاں کام کے لیے بلا لیجئے, فوراً جمع ہو جائیں گے. فلاں جگہ ہنگامہ ہے, بلائیے, فوراً جمع ہو جائیں گے. اگر آپ ان سے کہیے کہ بھائی آئیے بھائی, 5 دن کا کورس, 10 دن کا کورس, جس میں آپ کو وضو کرنا ہم سکھاتے ہیں, نماز پڑھنا ہم سکھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی نہیں, کورس پڑھنا ہے, کیا عمر ہوگی مولوی صاحب ہماری, 40 سال ہو گیا, اب اس کے بعد کورس پڑھو بولتے ہیں, قرآن پڑھو بولتے ہیں. یاد رکھ لیجیے میرے دوستوں, صحابہ جو اکثر و بیشتر 40 سال کے بعد مسلمان ہوئے, قرآن حفظ کیے ہیں, قرآن سیکھے ہیں, قرآن پڑھے ہیں. تو قرآن پڑھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. آپ بوڑھے کھوسٹ ہو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں, بوڑھا کھوسٹ بھی قرآن پڑھ سکتا ہے, الف با تا ثا بڑی آسانی سے سیکھ سکتا ہے. اور قرآن کے تعلق سے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. کوئی آدمی نصیحت قبول کرنے والا ہے, کوئی اس پر اس سے عبرت حاصل کرنے والا, اس تعلق سے سوچنے والا. تو قرآن آسان ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ محنت کریں گے, 1-1.5 مہینے میں بہترین تلاوت کر سکتے ہیں. اور میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی مکے میں, اور 80 سال کی عمر میں اس نے قرآن کا حفظ شروع کیا, 84 سال میں اس نے قرآن ختم کیا. 80 پر 4 سال میں, یعنی 4 سال کے اندر وہ بوڑھا آدمی قرآن حفظ مکمل کر لیا میرے دوست. اور اورنگزیب کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بادشاہ بننے کے بعد جب اس کی عمر 50 سے زیادہ تھی, اس وقت اس نے قرآن حفظ کیا. تو قرآن حفظ کرنا آسان ہے, پڑھنا اس سے بھی آسان ہے. قرآن کے الفاظ بڑی آسانی سے زبان میں داخل ہو جاتے ہیں. لوگ پریشان ہیں, لوگ آ کے مولوی صاحب بہت پریشانی ہے, یہ دعا پڑھ لو. بھائی نہیں پڑھنا تھا مولوی صاحب, پریشان رہو, کیا کرتے ہو, پریشان رہو, یہ پڑھو بھائی, فلاں آیت پڑھو بھائی. نہیں آتا نا مولوی صاحب, نہیں آتا کیا کرنا ہے, پریشان چلنا پڑے. فلاں تکلیف ہو گئی مولوی صاحب کیا کریں, اس کے لیے پڑھو بھائی, نہیں آتا, پڑھنے نہیں آتا.
نماز کے لیے دل نہیں کیا بھائی قل اللہ کل کیا دوسرا معلوم نہیں بھائی بار بار کتنے بار ہر بار قل اللہ پڑھے جا مولوی صاحب ہر رکعت میں کیونکہ ایک ہی چیز معلوم قل اللہ اللہ الصمد سورہ فاتحہ کے بعد وہی پڑھنا یہی پڑھتے رہتے نماز میں کہاں سے اہمیت آئے گی کوئی سورہ نہیں جانتے پڑھنا نہیں جانتے افسوس کا ماحول ہے میرے دوستو افسوس کا ماحول ہے تعلیمی ادارے کھولے جائیں دینی مراکز کھولے جائیں جہاں پر باقاعدہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے آپ جسے کسی بھی دیکھیں کہ قرآن نہیں جانتا پکڑیے اسے یا آپ کی فرضیت ہے آپ کی صحبت کا حق ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پکڑیں کھینچ کر لائیں بولیں کہ بھائی چلو قرآن پڑھنے سیکھو تم اور اس کے بعد یاد رکھیے میرے دوستو شیطان جو ہے نا سب کو برداشت کر سکتا ہے لیکن قرآن پڑھنا تعلیم حاصل کرنا یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے برداشت نہیں کرتا اس لیے آدمی کو جاہل رکھنا چاہتا ہے پڑھنے کے لیے قریب جائے تو شک مرے گا اسے پڑھنے نہیں دے گا پھیرے گا اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی جاہل رہے تو بڑی آسانی سے اپنے کرتوت دکھا لے سکتا ہے بڑے بڑے داڑھی والوں سے قتل کروا سکتا ہے کیونکہ جاہل ہے نا آدمی شیطان اپنے کام بڑی آسانی سے دکھا سکتا ہے جاہل رکھنا ہے شیطان کا مقصد ہے میرے دوست اسی لیے دینی مجالس میں آنے سے روکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا سنایا دینی مجلس میں آ کر بیٹھیے برکتیں نازل ہوتی ہیں صرف باتیں سنیے اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے دینی مجالس کے تعلق سے ڈھیر سارے ثواب سنائے ہیں آپ اپنے گھر سے نکلے ہر قدم میں ثواب ہے آ کے مجلس میں بیٹھے ثواب لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں واپس آپ گھر گئے ثواب لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہا گیا اگر کوئی آدمی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا گھر سے نکلتا ہے تو راستے کے پتھر پیڑ پودے جھاڑ سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے حق میں استغفار کرتے ہیں اتنے ثوابات سکھائے گئے اس وجہ سے کہ آدمی جہالت کے پھندے سے باہر آ جائے جمعہ کا دن آپ کو سننا واجب قرار دیا گیا جمعے کے دن کہا گیا کہ اگر آپ بیٹھ کے بات کریں گے لغو بات ہوگی جو آدمی لغو کیا اس کی جمعہ چلی گئی من لغا فقد لغا فلا جمعہ له اگر کسی نے بات کی اس نے لغو کام کیا جو آدمی لغو کام کیا اس کی جمعہ چلے گئی یعنی آپ کو صرف سن کے تعلیم حاصل کرنا ہے امام صاحب کہیں گے خطیب کہے گا تعلیم دے گا لازمن سننا ہے اگر نہیں سنیں گے جمعہ نہیں ہوتی یعنی تعلیم دینے کے لیے سننے کا مسئلہ فرض قرار دیا گیا تاکہ آدمی کے اندر علم آ جائے جہل سے باہر نکل جائے آدمی تو اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے موقع ڈھیر سارے فراہم کیے گئے صلاح الدین ایوبی جب بڑے بڑے بستیوں